میں خیال کو اتنے لگے ریڈیو بچے ساری چیزیں سنی ریڈیو بچے تو خیال کو میں سنی پوری عادت تھی. انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو اس لیے بھیجا کہ نظر دیتا ہوگا بڑی پسند آئی ہے. تو انہوں نے آ کے دروازہ کھٹایا, میں گھر میں آیا دروازہ لٹکایا, والد صاحب اٹھے انہوں نے دروازہ کھولا تو مجھے بلایا. وہ پھر ساتھ ہی رہ گئے ان لوگوں کا کہ یہ مثال کرتے آئیں گے نظر آتے ہیں. میں نے زندگی میں پہلی بار ان کو دیکھنے میں گراہٹ دیکھی کہ یہ کوئی اچھا کام کر پہلی بار. اس کے بعد پھر وہ وفات تک وہ ہلکا سا یہ جلدی جلدی لگے ہوئے پرانی ریڈیو روتی ہوئی تو یا گھر میں یا شعراء میں آ جانا یا کچھ علماء یا ادباء میں آ جانا تو پھر وہ بیٹھے رہتے کچھ ہلکی چیز سے زیادہ تقسیم نہیں ہلکی ہوئی مسکراہٹ. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کی سب سے بڑی داد وہ مسکراہٹ ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے دل میں یہ بات پیدا کر سکا کہ میں نے زندگی میں کچھ کیا ہے. ورنہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ہوئے زمین کے تمام انسان مجھے داد دیتے ہیں لیکن داد جس کا میں انسان ہوں اس کی بھی داد مجھے مل گئی تو پھر کچھ نہیں. آپ دیکھیے میرے اس میں آگے بڑھنے کا قدم در قدم یہ بھی بہت بڑا سبب تھا کہ میں نے ساری زندگی اپنے والد صاحب کو قائل کرتے ہوئے لگا. ساری زندگی انہیں قائل کرتے ہوئے لگا دیا کہ اچھا اب وجہ اس کو دیکھیے. میں آج آپ کو بتاؤں کہ کیا وجہ کیا ہے. میں نے جو بہت غور کیا میں نے کچھ کرتا رہا یہ میرے اس کام کو پسند کیوں نہیں کرتے تھے. بات یہ کہ اس شخص کو بوستان اور گلستان دیوالی یاد ہو اس کا معیار پرکھنے کا شہزادی گرانی ہے. اس کے لیے آگے والے کی چیز گرانی کا بھی عادت تھی. یہ تھی بات جس وجہ سے وہ یعنی ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو اولاد کی اردا پسند ہوا کرتی ہے. تھوڑا سا بھی ان میں اس قابل تعریف چیز نظر آئے. تو یہ میں نے ایک سچ تھا اپنے والد صاحب کا دیا کہ جن سے زیر سہارا نہیں ساری زندگی بس اس کے مقابلے میں بھی والدہ جو تھی وہ بالکل گریز یعنی خاموش طبع تھی اور اتنے دبدبے کے باوجود اتنے والد صاحب کے اتنے دبدبے کے مقابلے پہ وہ سراپا یعنی کہ بالکل بالکل پیار اور محبت میں دیدی تھی بیلنس تھا جس وجہ سے ہم لوگ ایڈجسٹ کر سکتے. ورنہ اتنی خدا میں اگر ہمیں اتنا ہی شدت کا پیار نہ ملا ہوتا وہاں سے تو بڑی مشکل بات ہے. لیکن یہ بیلنس جو تھا یہ بڑا عجیب طریقے سے تقریباً تمام بہنوں بھائیوں ہم نے آ گیا. کیا ایک طرف اخلاق کی خودداری اور دوسری طرف لوگوں سے پیار کرنا ایمانداری سے پیار کرنا یہ پورے گھر کی جگہ اس طرح کے دور تو یہ سلسلہ. اب باقی اس سے آگے میں زندگی میں خوفناک آج تک اس بات کا قائل ہوں کہ خاندانیت جسے کہتے ہیں وہ یعنی تو ویسے ہی ہمارے پیچھے سے کوئی نہیں چلا آ رہا ان کے قابل یعنی قابل ذکر کی تصویر نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے ہو بھی ہے بنیادی طور پہ گزرے ہو تو اس کی بات میں پہچاننا ہے. پیچھے سے جو چلا آ رہا ہے اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوا کرتا. مسلمان میں سب سے بڑی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ فکرم انسان بول کی کیفیت سے اس سے مبرہ اور وہ اپنی ذات کو سامنے رکھے کہ میں کیا یہی قرآن میں کے مطابق بھی آپ کی اپنی ذات سب سے بنا کریں تو اسی یعنی اصول پہ شروع کرنے عمل کیا اور یہی سوچا کہ ہم کیا جو کچھ بھی تھوڑے بہت حصول ہوا اسی مطلب سے ہوا تو یہ ہے خدا یعنی اس کے بعد یہ سمجھیے کہ ہم سب بہن بھائی لاہور کی پیدائش ہیں اور یعنی ہمارا بچپن میں کہیں دو ایک بار وہاں آدم کو جانا ہوا تھا والدہ کے ساتھ یہ بات. ہاں والدہ جس کی میری وہ وہاں کانگڑے کے پاس کانگڑا سے آگے جگہ تھی آدم پور کے آگے ادھر سوالت کی سائڈ سے وہ وہاں سے تو شادی میں ہوا تھا کہ لاہور بہرحال یہ لوگ پیچھے سے ملتے تھے خاندان نہیں خاندان ان کی لائٹ یہی سے لاہور میں شادی رہے یہ ہے مختلف.
جناب سلطان محمود آشفتہ صاحب نے محترم رحمت کوثر صاحب اور جناب یوسف صاحب کے سوالوں کے خیر حاصل جوابات دیے۔ سلطان محمود آشفتہ صاحب ایک ہمہ پہلی شخصیت ہیں۔ یہ شعر و شاعری انہی کے کہنے کے مطابق انہوں نے ایک مرتبہ ایک شعر، ان کے شعر کا ایک مصرع میں نے عرض کرتا ہوں کہ محیط دہر میں ذرے کی ذات ہی کیا ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ شعر و شاعری کا جو ان کا پہلو ہے، یہ ان کے اس جو ایک محیط ہیں تمام علوم پر اور تمام ان کی شخصیت کے جو پہلو ہیں ان میں ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو آئیے جناب سلطان محمود آشفتہ صاحب سے ان کی اردو کی کچھ غزلیں آج سنتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ان کا اپنا ایک منفرد اور خصوصا انداز ہے۔ پنجابی میں بھی انہوں نے ایک مقام حاصل کیا اور اردو میں بھی ان کا ایک خاص مقام ہے۔ تو آئیے مجھ کانچ کے خود بگویت نہ کہ افطار بگویت، تو جناب سلطان محمود بہرحال اب بے شمار غزلیات ہیں، غزلیں ہیں جن کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن شکریت انہیں طے کیا ہوا تھا اصولی طور پہ بات یہی ہے اور بہتر یہی ہے کہ ہم یعنی چند ایک نمونے مشکل عزیز کیا ہے مجھ سے نمونہ کروا رہے ہیں کے طور سے ہم چند ایک غزلوں سے گزرتے ہیں۔ کہ پہلے بار یہی غزل کو خدمت کرتا ہوں جس کا مصرع کے ساتھ اپنا صاحب نے دکھایا ہے۔ مطلب کرتا ہوں کہ یہ صرف جہاد سے کیا کائنات بھی کیا ہے، یہ صرف جہاد سے کیا کائنات بھی کیا ہے، لغات دہر میں لگے سماج یہ صرف جہاد تو کیا کائنات بھی کیا ہے، لغات دہر میں لگے سماج بھی کیا ہے، اور نظر ملا کے پھر ایک بار کہتے دیکھا گیا، نظر ملا کے پھر ایک بار کہتے ہوئے کافر جو مسکرا کے نہ پھر کھاؤں بات کی جائے، جو مسکرا کے نہ پھر کھاؤں بات کی جائے، نظر ملا کے پھر ایک بار کہتے ہوئے کافر جو مسکرا کے نہ پھر کھاؤں بات کی جائے، اور کیا کہ ہزار چاند اگر روشنی کرے تب بھی، ہزار چاند اگر روشنی کرے تب بھی کیا بس نہ ہو جو وہ راتی کرے، ہزار چاند اگر روشنی کرے تب بھی کیا بس نہ ہو جو وہ راتی کیا بات ہے، ہزار چاند اگر روشنی کرے تب بھی کیا بس نہ ہو جو رات کی کیا ہے، میں غزنوی کا ہوں ہم اسم فتح میری ہے، سبحان اللہ، میں غزنوی کا ہوں ہم اسم فتح میری ہے، تمہارے دل کا بھلا سو ناتی کیا ہے، میں غزنوی کا ہوں ہم اسم فتح میری ہے، تمہارے دل کا بھلا سو ناتی کیا ہے، اچھا یہ ہے کہ نہ سوچ کیوں تیرے احباب تیرے قاتل ہے، نہ سوچ کیوں تیرے احباب تیرے قاتل ہے، یہ سب کے ساتھ ہوا تیرے ساتھ بھی کیا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوا تیرے ساتھ کیا ہے، نہ سوچ کیوں تیرے احباب تیرے قاتل ہے، یہ سب کے ساتھ ہوا تیرے ساتھ ہی کیا ہے، اور خدا رسیدہ وہی جس کو ہو فنا کا شعور، خدا رسیدہ وہی جس کو ہو فنا کا شعور، خدا رسیدہ نہ ہو جو وفات کی جائے، خدا رسیدہ نہ خدا رسیدہ وہی جس کو ہو فنا کا شعور، خدا رسیدہ نہ ہو جو وفات کی جائے، اور تیرے وجود سے ہے غلغلائے لیل و نہار، تیرے وجود سے ہے غلغلائے لیل و نہار، جو تو نہ ہو تو خاطر حیات کی جائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو تو نہ ہو تیرے وجود سے ہے غلغلائے لیل و نہار، جو تو نہ ہو تو خاطر حیات کی جائے، اور صرف یہ ہے کہ قلم جو بک گیا وہ ننگ دست ہے لیکن
قلم جو بک گیا وہ ننگے دست ہے، لیکن قلم نہ ہو جو پے حق وہ ہاتھی کیا. قلم جو بک گیا تو قلم جو بک گیا ننگے دست ہے، لیکن قلم جو بک گیا وہ ننگے دست ہے، لیکن اور قلم نہ ہو جو پے حق وہ ہاتھی کیا. واہ واہ قلم جو بک گیا وہ ننگے دست ہے، لیکن اور قلم نہ ہو جو پے حق وہ ہاتھی کیا. مقصد کیا ہے؟ مقصد کرتا ہوں کہ میں اپنا نام و نسب کیا بتاؤں آپ کو. میں اپنا نام و نسب کیا بتاؤں عاشق کا، محیط مہر میں ذرے کی بات. محیط مہر میں ذرے کی بات. میں اپنا نام و نسب کیا بتاؤں، میں اپنا نام و نسب کیا بتاؤں عاشق کا، محیط مہر میں ذرے کی بات. میں گزارش کروں گا کہ وہ غزل اشتا بھائی، آپ نے دوران گفتگو یہ ارشاد فرمایا کہ میں ادب برائے زندگی کا قائل رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچپن سے ماحول اس قسم کا رہا ہے، اور جب یعنی آپ نے شعور سنبھالا ہوگا تو یقیناً آپ کو ایسا ایک ماحول، خاص طور پر لاہور کی مردم خیز سرزمین، اپنے اس قسم کا ماحول دیکھا، اس میں پروان پہننے کا موقع بھی آپ کو ملا ہے. تو اس قسم کے نظریات رکھنے کے بعد آپ کے کلام میں تصوف کی جو جھلک ملتی ہے وہ اس میں، اور ادب برائے زندگی کے نظریے میں آپ کس قسم کا تعلق قائم کرتے ہیں، وہ بزبان شعر کوئی نمونے وہ بھی آپ پیش کریں اور کچھ بھائی. یہ بڑا ہی عجیب و غریب موضوع چھیڑا آپ نے. میں آپ کو بڑی حیرت انگیز بات بتاؤں. جب میں پہلی بار سعودی عرب آیا، یہاں اس دور میں مجھے فلسفہ اور تھیوری کو پڑھنے کا موقع ملا. ان دونوں چیزوں کو پڑھنے کے بعد میں بالکل مذہب سے مبرہ ہو دور ہو، اور میرا یہ یقین کامل ہو گیا کہ مذہب کو یہ ایک انسانوں کی بنائی چیز ہے، اور چونکہ انسان اپنی کمزور فطرت کے باعث اپنے سے زیادہ طاقتور چیز کی پناہ لینا چاہتا ہے. یہ پناہ کسی کو ایک بہت بڑے پتھر میں دکھائی دیتی ہے تو وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. ایک اور شخص ہے، اس کو کسی اور نظریہ ہے. اس طرح سے نظریات جو ہے نظریات جو ہے وہ معلوم ہے. اور یہ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میں 6.5 سال یہاں رہا. اس 6.5 سال کے عرصے میں ایک بار بھی حاضری نہیں ہوئی نہ عمرے کے لیے جائے. آخری دور تھا، میرا دل اب چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں. تو انہیں دنوں مجھے ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے یار تم اگر فرض طور میں واپس جانے کے لیے تو ایک بات یہ بھی سوچو کہ وہاں لوگ کہیں گے کہ 6-7 سال رہتے آئے سعودی عرب میں، مکہ شریف کے بارے میں سوال پوچھیں گے، کیا جواب دیں؟ میں نے کہا اچھا چلو ایک بار ہوا تو میں نے کسی بھی اور چلا. میں رامپور کا ایک لڑکا محمود تھا، وہ پہلے ریاض میں ہوتا تھا، بعد میں وہ جدہ چلا گیا. اس کو میں نے اطلاع دی، انہوں نے مجھے جدہ ایک ہوتے دیا، ہوٹل میں ٹھہرے، احرام وغیرہ باندھا، چلے گئے. اچھا وہاں عمرہ کیا ویسے ہی، لیکن یعنی اس نظریے کے ساتھ کی موجود تھی
اب کیا ہوا کہ وہاں سے یہ بڑی خاص باتیں ہیں اور بڑی عجیب و غریب، وہاں سے وہاں عمرہ کرنے کے بعد میں مدینہ شریف چلا کیا تو ان میں بے شمار زیارتیں بھی موجود تھیں جب کی میں بات کر رہا ہوں، اب تو وہاں بالکل زیارتیں نہیں ہوئی ہیں، اچھا کیا ہوا کہ جب وہاں پہنچے ہم مسجد نبی نماز پڑھی تو مسجد نبی کے سامنے بالکل ان دنوں میں مدرسہ علوم الشریعہ ہوتا ہے، مولانا عثمان احمد مدنی وغیرہ ان لوگوں کا، ان کے بھائی ان دنوں میں محمود احمد مدنی پرنسپل تھے وہاں، ٹھہرے بھی یہیں پہ جاتے ہیں۔ ایک مولانا عبد الکریم ہوتے تھے جدہ میں، انہوں نے ہمیں رکا دیا تو انہوں نے وہاں میں ٹھہرا۔ جب وہ جس کمرے میں ٹھہرے اس کی کھڑکی کھولی نا تو سامنے ان کا روضہ تھا، کھڑکی جب ان کو خیال کرتے ہیں، لیکن میں اپنے نظریے سے تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ محمود کہنے لگا کہ یہاں کسی کو دیکھتے ہیں کہ زیارتیں کرا رہے ہیں، وہ ہمیں مدرسہ علوم الشریعہ کے ایک لڑکا مل گیا، ہم نے کہا یار ہمیں زیارتیں کرا، ٹھیک ہے چلیے۔ ہم وہاں سے جب نکلے تو لڑکا کیا کہتا ہے، کہنے لگا کہ اس بار یہاں بڑے حالات خراب ہیں، بارش نہیں ہوئی ہے سارا سال، تو نہ کوئی فصل وغیرہ ہو سکتی ہے، ان ساری چیزوں میں بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ میں بے اختیاری طور پہ میرے منہ سے نکلا یار نہیں بارش تو آج ہونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سال تو ہو گیا یہاں نمازیں پڑھ پڑھ کے آدمی پاگل ہو گئے، نہیں کرے زیار سے کرتے 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 بادل آسمان پہ بڑھے، اور جب ہم واپس سے آتے کرتے مدینے میں آئے تو بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ جو ہے نا وہ ہر کوئی جو میرے گھٹنوں کو آگ لگا ہے، یا سرکار یہاں ہے، میں مجھے یہ تو بتا رہا تھا کہ میں تو مجھے تو چیز چلیے جا رہا ہے۔ جانے کے بعد وہ بڑا میرا احترام کرے بیچارہ، وہاں سے ہم واپس آ گئے، واپس آئے حکیم معراج الرسم تھے، ان کے پاس ہم ٹھہرے ہوئے تھے مکے میں، ان دونوں ہوٹل وغیرہ کا دوسرا نہیں کرتے، ہوٹل وغیرہ نہیں کرتے، ان کو ٹھہرے تھے، بڑی بڑی اچھی خصوصیت ہے، بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ وہ وہمی بنے تھے، ہومیوپیتھی اور طب یونانی کی پریکٹس کرتے تھے، جو مریض آتا تھا اس کو جو مرض ہوتا تھا وہ اٹھ کے زیادہ دور جانے لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو مریض ہے انہوں نے دیکھا بیٹھا اس کو دیکھنے کے بعد کہا ان کو باری کا بخار، دوائی دے دی، اس سے گیا رہا، مجھے بھی دوست لوگ دوست ایسے ہی لگ رہا ہے کہ باری کا بخار۔ اگر کوئی ہذیان کا مریض آ گیا تو وہ ہذیان شروع ہو گیا، تو سرسام کا ہے تو اتنے سیرت پہ یہ لکھا ہے قانون کے لیے کہ حکیم جو ہے اسے وہمی نہیں ہونا چاہیے، وہمی آدمی ہوتی ہے کیوں حکیم نہیں بننا چاہیے، مطلب اس کی اور وہی موت ہو رہی ہے۔ چاہیے بس یہی عذاب ہوا کہ ہم وہمی بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ وہاں پہ پروگرام بنا غار حرا پہ جاتے سارے کے سارے ہاں وہاں پہ 300 لڑکے آئے ہوئے تھے مصر سے جو انڈیا کے تھے، اظہر میں پڑھ رہے تھے، بڑے بڑے وہ اتنے مکمل تھے ان کے سامنے، آپ کوئی جملہ بولے اور کہیں کہ یہ قرآن ہے، نہیں یہ قرآن کا انداز نہیں ہے، یعنی کتنا وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کا انداز جو ہے وہ اس آیت میں یا اس جملے میں، مگر میرے منہ سے نکلا لفظ ہے کہ کل امر مفعول به آتا ہے قرآن میں، تو وہ کہیں گے نہیں یہ قرآن کی آیت نہیں، اس کا ٹائم بھی ہے قرآن کا، زبانی بھی ہے قرآن کی، اور میں بڑی مدت سے یہ نہیں جانتا تھا، میں نے جس کتاب میں نے پڑھا تھا نا، میں نے واپس آئی دیکھا تو اس میں یہ نہیں کہتا ہے قرآن میں ہے، لیکن تھا نہیں حقیقت میں، یعنی اتنا سمجھنے والے مجھے اتنا سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت میں ہے۔ ہم سب مل کے وہاں پہ چلے گئے، سارے رات وہاں گئے، نفل پڑھے، پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے سارے رات پہ آپ بیٹھے نا تو وہاں سے کعبہ دکھائی دیتا ہے، وہاں سے یوں کر کے کعبہ دیا، یہ ہے ادھر راستہ ہے طائف سے جانے والا اور ادھر کعبہ دکھائی دیتا ہے۔ وہاں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں
وہاں بیٹھنے کے بعد مجھے ہاں اس سے پہلے کی بات اس سے پہلے کی بات یہ کہ آخری بار جب میں حرم میں گیا تو میں نے قاضی کے پاس کھڑے کہا کہ مالک تو میری دستگیری فرما، اگر یہ کوئی حقیقت ہے تو دستگیری فرما، ورنہ میں کوئی اگر قیامت ہوئی تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے تجھ سے طلب کی تھی دستگیری، اگر واقعی کچھ ہے تو یہ بتا بھی تو چلے کچھ ہے تیرے انبیاء تو اتنی یقین کی منزلیں طے کرنے کے باوجود کہا کرتے تھے کہ ہمیں ہماری آگے یعنی موجے دکھاؤ چیزیں دکھا دکھائی میں نے کہا بات ہی کیسے ہر چیز کو قبول کروں. اس کے بعد یہ بات ہوا تھا وہاں غالب غالب بیٹھے ہوئے مجھے یوں لگا کہ میری ذات میں تغیر کا واقع رہا ہے، یعنی میرے اندر جیسے کہ بیمار ہیں تو پتہ نہیں کیا چیز ہے جو یعنی خط و ورید کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، کو مرمت کر رہے ہیں. بڑی دیر تک میں بیٹھا رہا ہوں، لوگ کہے چلے میں ایسا نہیں کرنا حتیٰ کہ کام ہو میری اندھیرا ان لوگوں کو کرنا ہے بابا، یہاں سے کرنا بڑا مشکل کام ہے، چلو نہیں دنیا کرے. لیکن جب ہم وہاں سے اس سے چلے ہیں نا ایمان سے پتہ نہیں چلا کہ کیسے نیچے پہنچ میں واپس آ گیا. جب میں یہاں وہاں سے ریاض میں آیا نا تو مجھ سے کئی روز تک پوچھ عالم آ رہی تھا، میرا دھیرے طریقے سے بات کر رہے تھے. یہ نہیں دیکھی کہ میرے اندر سے اور پورا ہوا ہے کیا ہے میں اسے وہاں بات کر رہا ہوں. وہاں جانے کے بعد ایسے پھر واقعات کا ایک تسلسل شروع ہوا کہ ہم بڑے حیران ہوئے. اسٹوڈیو سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ اسٹوڈیو میں ایک پارٹی نے وہ اپنا اوپننگ کی پکچر، تو یہ لوگ بہت تمام پرست ہیں فلمی لوگ، یہ اپنے پیروں ویروں کو خوب بلائے، تو انہوں نے اپنے پیر کو بلائے ہوئے پیر کو بلائے ہوا تھا. تو سب بابا جی سے تک کو سے بٹھا ہوا تھا. ایک نوجوان وہاں پہ پہنچا فلمی چاہے کپڑے وپڑے سب وہ آیا آپ اسی سب کو سے بابے کے ساتھ آئے. بابے نے کدھر دیکھا باقی نہیں دیکھا، وہ لگے ایسے جگہ تو فلمی چانس لینے کے لیے آئی ہے. اس نے اس سے کہا بابے نے کہا بچہ نیچے بیٹھ، بیٹا نیچے بیٹھ. انہوں نے کہا بابا جی بات یہ ہے کہ کس حق سے آپ کہتے ہیں کہ میں نیچے بیٹھوں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، جبکہ آپ مغلوں کے سید میں نہیں ہوئے اور میں ظالم کا دل چاہیے نہیں. وہ بابا نہیں کر کے دیکھا ہوگا کیا بات کرتا ہے. دیکھو بابا یہ جھوٹ جب تم نے اختیار کیا تھا تو اس وقت بڑا بیٹا تمہارا بڑا تھا، اب دوسرا مر جائے گا بیمار پڑا ہے جس سے چھوڑ کے آئے ہو تو بعد آ جائے اس سے یہ کہہ کے وہ نوجوان باہر نکل گیا. اور بابا 2 سیکنڈ انتظار کرنے کے بعد چھلانگ لگایا اور روتا ہوا دلکتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا اور جا کے پہنچ گئی خدا کے پیچھے آ گیا. مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی غلطی کا اللہ سے اعتراف کیجیے وہ چلا گیا. تو یہ واقعہ ایسے ہوا جیسے کوئی جادو لگی ہوتی ہے، اس طرح سے وہ واقعہ ہوا. میں یہاں پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوتا ہے. میرے اندر تغیر تو پہلے کے واسطے ہو گیا ہوا تھا. کچھ روز کی بات ہے وہاں حاجی دروازے کے باہر رات ہوٹل میں بیٹھا تھا شام کو شاعر ادیب اس کے لوگ پاس میں ڈاکٹر صاحب کا مزار ہے قریب ہے. اس طرح سے کئی روز چلتے رہے. ایک روز میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان وہی چھوٹی کا بات ہے میں جائے آپ سے بات کرنا چائے وائے کھلائی. میں نے کہا کہ یہ واقعہ ایسے ہوا نہیں تو ایسا واقعہ نہیں آپ کو ایسا نہیں. میں نے کہا کافی تو بات ہوئی ہے خیر وہ نہیں ہوتا آپ کیا ہوتا کچھ روز کے بعد وہ اس طرح سے دیکھا. اب اس کے ساتھ کبھی کبھی کسی طرح سے ملاقات ہو جائے. بعد میں وہ شخص تھا وہ سلابے کی اذیت سے کچھ کئی سال میری زندگی میں رہا. اس نے کسی ایسے وقت پہ پہنچ جانا کہ میں نہایت مشکل میں ہوتا تھا جادوئی طور پہ بنا رہا تھا.
اور بعد میں یہ بھی کہنا کہ کتاب کے یہ ایسی بات نہیں تھی ایسے ہی ہونا اور جی وہ غریب بہرحال اب ہوا یہ کہ انہیں دنوں میں ایک کتاب میرے ہاتھ میں یو کین اسپیک ود یور ڈیڈ، یہ ڈیزمنڈ شا ایک برٹش صوفی ہے، اس کی لکھی کتاب ہے، اس میں طریقے لکھے ہوئے تھے کہ روحوں کو کیسے بنایا جائے، ہم نے مزاق بنا لیا روحوں کو بنانا یہ تو ہماری حلقے میں 3-4 روز کے بعد ایک روح عالم جس کا نام تھا بابی، کچھ زین کا رہنے والا تھا، 18 سال کی عمر میں پاس کر دیا، تو ہم اس کو دوسری سے سمجھ کے یعنی ایسے 4 آدمی تھے جو بلاتے تھے، تو وہ باتیں باتیں سے کرتے رہتے تھے، اس نے بہت سے اور لوگوں کو بلایا، قائد اعظم علامہ اقبال، اب مثلا ایک مثال آپ کو دیے بھائی زبر حکومت کو بلایا، اسی کے ذریعے اس سے پوچھا واٹ از دی سولوشن ٹو کشمیر پرابلم، اس نے کہا، اس نے جواب دیا فائٹ یو فول، یہ جواب دیا، اور قائد اعظم کو بلایا، ان سے کہا کہ واٹ از دی سولوشن ٹو کشمیر پرابلم، تو قائد اعظم نے جواب دیا فریڈم آف کشمیر، یہ دو مزاجوں کا فرق ہے، ایسے یعنی واقعات ہوتے ہیں۔ اچھا ایک بار اس نے کہا کہ آپ لوگ اتنے روز یہاں سے لنچ کیا، آپ کو کھانا پہنچ جاتا ہے اور ہم نہیں نکلے اس کمرے سے، تو ہوتا یہ تھا کہ عین وقت سے کوئی صاحب بٹھائے ہوئے خان باقی کھانا مارے، وہ کہتے تھے یار میرے دل میں آ گیا آج 2 لوگوں کو ناشتہ کرایا گیا، آج تو کھانا کھلائی اور اسی کے واقعات بہت سے عجیب و غریب، وہ جو چلتے چلے گئے نا یہ سلسلے، تو پھر ہم کچھ چیزیں کیے تھے یہ دیکھے ہیں لیکن پھر ہم نے یعنی روحانیات میں قدم رکھا، علاقے کی اور سلسلے اور اسٹڈی شروع کی، تو اس طرح سے یہ یعنی ختم ہو گیا، ادھر آیا ہوا یہ ابتدا کفر سے ہوئی اور انتہا نہایت متاثر مسلمان نہایت متاثر مسلمان تو یہ اس طرح سے اس کا تیسرا۔ بہرحال بعد میں ہمیں یہ احساس ہوا کہ ادب و فن کیا کچھ سائنس، ایک سائنٹسٹ بھی سائنٹسٹ نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر حقیقی اور دلوسی چاہیے ہونا۔ اب دیکھیے آئنسٹائن جب مر رہا ہے تو اس سے پوچھا گیا کہ تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں میں اس خدا کو مانتا ہوں جو مجھ سے بڑا ریاضی دان ہے۔ اب اس سے آگے کیا ہے، یعنی درویشی کیا ہے، تو وہ ریاضی میں اس شخص کو مین آف دی یونیورس کا خطاب دیا جاتا ہے، اتنا بڑا ٹائٹل زمین پہ کسی علمی انسان کو نہیں دیا گیا، اور وہ شخص کہہ رہا میں اس خدا کو مانتا ہوں جو مجھ سے بڑا ریاضی دان ہے، یہ درویشی ہے۔ تو اس نے لکھا ہے کہ میں جب کسی چیز کو ایجاد کرتا ہوں تو میں اپنا وائلن لے کے بیٹھتا ہوں، تو ہلکے سروں میں چھوڑنا شروع کر دیتا ہوں، پھر اس کی دھن اس طرح جو ہے وہ تیز اور تیور ہوتی چلی جاتی ہے، جب انتہا پہ پہنچتی ہے میری شروع مکمل ہوتی ہے۔ اس قسم کی چیزیں آپ کسی بھی فرد کی زندگی میں دیکھتے جو کوئی بہادر ہوگی اس میں درویشی اور یہ تصویریں نہیں ہوگی تو وہ کہیں آگے نہیں پہنچا ہوگا۔ یہ ہے یعنی سبب جس سے میرے یعنی اسلام میں یا گفتگو میں یا زندگی میں ہاں یہ یعنی تصوف کا درانا جو ہے وہ ان واقعات کی ذیل میں ہے۔ تو آپ لوگوں نے جناب سلطان محمود اشوکا صاحب سے ان کے دیگر پہلوؤں کا بھی ابھی ذکر سن لیا جن کا میں نے عرض کیا تھا، تو میں جناب سلطان محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک غزل اور عطا فرما دیں اپنی پسندیدہ، کیونکہ آج کی شام انہی کے نام ہے تو یہ اپنی پسندیدگی کی غزلیں عطا فرمائیں۔ ہاں جی یہ غزل ایک خدمت ہے کہ لب پہ رہتا تو ابد تک نہ بیاں ہونا تھا، لب پہ رہتا تو ابد تک نہ بیاں ہونا تھا، ایک سچ جس کو سرے دار رہا ہونا، ایک سچ جس کو سرے دار لب پہ رہتا
تو ابد تک نہ بیاں ہو، لب پہ رہتا تو ابد تک نہ بیاں ہونا تھا، ایک سچ جس کے خریدار آیا، اپنے ہر گام کو منزل کا نشان ہونا تھا، اپنے ہر گام کو منزل کا نشان ہونا تھا، سو گئے راہ میں افسوس، سو گئے راہ میں افسوس، اپنے ہر گام کو منزل کا نشان ہونا، سو گئے راہ میں افسوس، اور دھند سکنا کی ہر ایک روپ پایا ہونا تھا، دھند سکنا کی ہر ایک روپ آیا ہونا تھا، رات کی آخری حصے کو ادا ہونا تھا، رات کی آخری حصے دھند سکنا کی ہر ایک روپ آیا ہونا تھا، رات کی آخری حصے کو ادا ہونا تھا، دھند سکنا کی ہر ایک روپ آیا ہونا تھا، دھند سکنا کی ہر ایک روپ آیا ہونا تھا، رات کی آخری حصے کو ادا ہونا تھا، اور یہ فضائیں کہیں جولا گہے ابن آدم، یہ فضائیں کہیں جولا گہے ابن آدم، ان فضاؤں کو کراں کا بکراں ہونا تھا، ان فضاؤں کو کراں کا بکراں ہونا تھا، اور ہاتھ اٹھاتا تو یہ افلاک کوئی دور نہ تھے، ہاتھ اٹھاتا تو یہ افلاک کوئی دور نہ تھے، تجھ کو ہم دوشے میں ہو مہر بچا ہونا، تجھ کو ہم دوشے میں ہو مہر بچا ہونا، ہاتھ اٹھاتا تو یہ افلاک کوئی دور نہ تھے، تجھ کو ہم دوشے میں ہو مہر بچا ہونا تھا، اور تیرا سکہ کہ ہے اس دور میں ذلت کا نشان، تیرا سکہ کہ ہے اس دور میں ذلت کا نشان، دور و نزدیک رواں اور دواں، دور و نزدیک رواں اور دواں، تیرا سکہ کہ ہے اس دور میں ذلت کا نشان، دور و نزدیک رواں اور دواں، اور اس میں اعظم تو تیرے ہاتھ سے لکھا تھا مگر، اس میں اعظم تو تیرے ہاتھ سے لکھا تھا مگر، کچھ لکیروں کو تیرا مرثیہ خواہ ہو، اس میں اعظم تو تیرے ہاتھ سے لکھا تھا مگر، کچھ لکیروں کو تیرا مرثیہ خواہ ہونا تھا، اور شعر کیا کہ تو کے تابوت کی صورت رہا محرابوں میں، تو کے تابوت کی صورت رہا محرابوں میں، وقت کے تن میں تجھے صورت جاں ہو، تو کے تابوت کی صورت رہا محرابوں، تو کے تابوت کی صورت رہا محرابوں، وقت کے تن میں تجھے صورت جاں ہونا تھا، اور فکر فاتح ہے زمانوں کی ذرا آنکھ کو کھول، فکر فاتح ہے زمانوں کی ذرا آنکھ کو کھول، دیکھ کیا دہر کے کعبے کی اما ہونا تھا، دیکھ کیا دہر کے کعبے کی اما، فکر فاتح ہے زمانوں کی ذرا آنکھ کو کھول، دیکھ کیا دہر کے کعبے کی اما ہونا تھا، اور کہتے ہیں کہ آستانے کو بھی ہو نہیں ملتی یار، آستانے کو بھی ہو نہیں ملتی یار، ہائے اس دل کو بھی سے گرا ہونا تھا، آستانے کو بھی ہو نہیں ملتی یار، آستانے کو بھی ہو نہیں ملتی یار، ہائے اس دل کو بھی سے گرا ہونا تھا، اور حسن تیرا وہ سنہری کا تخت ہے، حسن تیرا وہ سنہری کا تخت ہے جس میں اس پرندے کو میری جاں کی اما ہونا، اس پرندے کو میری جاں کی اما ہونا، اچھا کیا کہ سب کو قرباش کیا تو نے بیکاری کا دماغ، سب کو قرباش کیا تو نے بیکاری کا دماغ، تیری آواز کو آواز صدا ہونا، سب کو قربان کیا تو نے بیکاری کا دماغ، تیری آواز کو آواز صدا ہونا تھا، اور داور حشر نے چھل کر دیے آزاد گویا، داور حشر نے چھل کر دیے آزاد گویا،
میرے ہر زخم کو صدیوں کی زباں ہونا داور حشر نے چھل کر دیے آزاد گویا میرے ہر زخم کو صدیوں کی زباں ہونا تھا. مقصد کیا ہے کہ درد کو شعر میں ڈھالوں کہ مجھے عاشق تھا, درد کو شعر میں ڈھالوں کہ مجھے عاشق تھا, رہبر قافلہ زندہ دلاں درد کو شعر میں ڈھالوں کہ مجھے درد کو شعر میں ڈھالوں کہ مجھے عاشق تھا, رہبر قافلہ زندہ دلاں. سرکار کے بولنے آپ واقعی رہبر قافلہ